دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم فلاح پا جاؤ۔ اگر ہم صرف اس آیت کو ہی سمجھ لیں تو یقین مانیے میں آپ کو اس آیت کا مطلب ہی صرف سمجھانا شروع کر دوں کہ یار اس آیت کے کتنے سارے فائدے، اس آیت سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ہم جو اس آیت میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کو کہا جا رہا ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے فائدے کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے۔ آج دنیا کے آپ 90% لوگ، دنیا کے پورے 90% لوگ، غلط کہہ رہا ہوں میں، 100% کی بات کرنی چاہیے مجھے، 100% لوگ جو ہے ترقی اور کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، 110% کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو بڑا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں ترقی نہ کروں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں، میں آگے بڑھ جاؤں، کسی طرح میں کامیاب انسان بن جاؤں، میرے پاس دولت بھی ہو، شہرت بھی ہو، پیسہ ہو، ہر چیز ہونی چاہیے، میرے پاس دنیا کی ہر عیش و آرام ہونا چاہیے، میں عیاشی سے سکون سے اپنی زندگی گزار سکوں، میری زندگی میں اتنا پیسہ ہو کہ ختم، خرچ کرتے جاؤں، ختم نہ ہو، کبھی فاقہ تنگ دستی نہ آئے، اور وہ پیسہ ایسا ہو کہ میری زندگی میں بیماریاں بھی نہ آئے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، لازمی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ یہ ویڈیو یقین مانیے آپ کے جذبات کو، آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، ہلا کر رکھ دے گی، گارنٹیڈ بتا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، علم الانسان ما لم یعلم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اس سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہر بندے کو اس وقت پیسہ چاہیے، کامیابی چاہیے، سکون چاہیے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان بن جاؤں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں عیش و آرام ہو۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ترقی کے اس مقام پر پہنچ جاؤں جہاں مجھے ہونا چاہیے۔ تو بھائی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس آیت کا مطلب، اس آیت سے سیکھنے والی باتیں کیا کیا ہیں۔ یہ آیت جو ہے نا ہمیں بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ خالی یہ آیت کی بات نہیں، پورا قرآن مجید کی اگر ہم بات کریں، پورا قرآن مجید اگر ہم اسے کھول کر پڑھیں، میں جب ہی تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید کھول کر پڑھو، ترجمہ پڑھو، تاکہ سیکھنے کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، وہ ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ پاک ہم سے، وہ ہمیں راستے کیسے دکھا رہا ہے۔ یقین مانیے آپ کو 100% زندگی میں کامیابی کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے، دونوں کی بات کرو، دنیا اور آخرت دونوں کی بات کر رہا ہوں، ان دونوں کی کامیابی کے لیے آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہوگا، آپ کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہوگا، آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہوگا اور اسے سمجھنا ہوگا۔ آپ اگر قرآن مجید پڑھ کر اس پر عمل کر کے اس سے سیکھ کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں تو آپ کو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو مات دے سکے، آپ کو ہرا سکے۔ یہ 110% بات کر رہا ہوں میں، آپ کو ہرا نہیں سکے گا کوئی۔ آپ واقعی اس جگہ پر پہنچ جاؤ گے، ترقی کا اس مقام پر پہنچ جاؤ گے جہاں آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے میں ڈیزرو کرتا ہوں، اتنی تو ترقی ہونی چاہیے میری، میں جس حساب سے محنت کر رہا ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے، مل نہیں پاتی ترقی۔ آپ کے پاس اگر پیسہ آ گیا، ایک مثال کے طور پر بہت محنت کی، پیسہ آ گیا، دماغ تھکا دیا، دماغ سو رہے ہو تب بھی چل رہا ہے، نیند لے رہے ہو تب بھی چل رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، وہ خود کمنٹ کر کے بھی بتانا شروع کر دیں گے، عبداللہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے، مسلسل دماغ میں خیالات چل رہے ہوتے ہیں، بہت سارے خیالات، برے خیالات، اچھے خیالات، آگے بڑھنے کے خیالات، ترقی کے خیالات، زندگی میں کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے سروائیو کرنا ہے، یہ خیالات، ہر طرح کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔
لیکن نتیجہ نکل پاتا؟ نہیں نکل پاتا. کوئی فائدہ ہو پاتا ہے؟ نہیں ہو پاتا. وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے قرآن مجید کا سہارا نہیں لے رہے, ہم قرآن مجید پڑھ نہیں رہے, ہم اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے, ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہمارا اللہ رب العزت کیا چاہ رہا ہے. بات یہ آ رہی تھی کہ اگر ہم کسی طرح ترقی کر بھی جائے, کر لی ہم نے ایک مثال کے طور پر اتنی محنت کی, اتنا اپنے آپ کو تھکا دیا ذہنی طور پر, صحیح, لیکن آپ یہ دیکھو آپ ڈپریشن میں بھی جا رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ اس کے علاوہ اسٹریس میں ہر وقت رہنے لگ جاتے ہو, صرف کام 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 کام, دماغ کو تھکا رہے ہو, آپ کو شوگر بھی ہو رہا ہے, یعنی ڈائبٹیز کی بات کر رہا ہوں, آپ کو شوگر بھی ہو گیا, آپ کو ڈپریشن کے مریض بھی بن چکے ہو, آپ انزائٹی کے پیشنٹ ہو, آپ اسٹریس میں رہنے لگ گئے ہو, آپ کی صحت گرنے لگی جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, ترقی مل گئی, لیکن اس ترقی کا کیا ہمیں اچار ڈالنا ہے جب صبح اٹھنے کے ساتھ سب سے پہلے شوگر کے لیے ٹیبلٹ منہ میں لینی پڑ رہی ہے, یا ٹیبلٹ نہیں تو انسولین لگانا پڑ رہا ہے, یا ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے ڈاکٹر جو ہمیں میڈیسنز دے رہے جو ہمارے دماغ کو سکون دینے کے لیے ہے. بظاہر سکون, بات کیا آ رہی ہے سکون, میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں, سکون جس کی تلاش میں ہر انسان ہوتا ہے, پیسہ ہر انسان اس کی تلاش میں ہوتا ہے, ملے گا قرآن پاک سے, سب سیکھنے کو ملے گا, ترقی کے راستے ملیں گے. اگر آپ اس کے بغیر چلتے ہو, آپ دین کو چھوڑ کر چلتے ہو, آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہو, آپ ذکر و اذکار نہیں کرتے ہو, آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے ہو, تو کیا حال ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا, صبح اٹھنے کے ساتھ ٹیبلٹ چاہیے, انسولین چاہیے, ڈپریشن کی ٹیبلٹ چاہیے. اب ڈاکٹر کہتا ہے سکون ملے گا, سکون کیا ہے؟ وہ آپ نیند آنے لگ جائے گی, غنودگی رہنے لگ جائے گی دماغ پر, پورا پورا دن سوتے رہو گے اور زندگی بھر کھاتے رہو گے, نہیں نکل پاتے. 100 میں سے ایک آدھ کوئی پرسنٹ اگر 100 میں سے 1% اگر کوئی نکل جائے باہر, نہیں نکل پاتا, ورنہ یہاں تک کہ موت اس کے سر پر آ پہنچتی ہے, لیکن پھر بھی نہیں نکل پاتا وہ. اب بات یہ آتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے لائف گزارنی چاہیے. میں نے آیت تو بتا دی آپ کو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب ہمیں ترقی بھی تو چاہیے. عبداللہ بھائی آپ نے بتا تو دیا, آیت بھی بتا دی, سب کچھ بتا رہے ہیں آپ. ترقی کیسے ملے گی, پیسہ کیسے ملے گا, عیش و آرام کیسے ملے گا, زندگی کیسے آگے بڑھے گی. میں ڈیزرو کرتا ہوں یہاں پر, مجھے یہاں ہونا چاہیے آج, میں کیوں اتنا نیچے ہوں, کیسے آؤں گا؟ میرے بھائی قرآن مجید کھول کر پڑھنا شروع کر دو. میرے بھائی ایک ایک حرف کو دیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر لو, ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرو, سمجھو کہ ہمارا اللہ رب العزت ہم سے کیا بات کر رہا ہے, کیا سمجھانا چاہ رہا ہے ہمیں, وہ کس طریقے سے ہمیں بتلا رہا ہے, وہ کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے, کیسے راستہ دکھا رہا ہے. یقین مانیے آپ قرآن مجید روزانہ پڑھنے لگ جائیے, دل سے پورے آپ نے جوش کے ساتھ, آپ نے خلوص کے ساتھ اپنے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. صرف 30 دن کر کے دیکھ لو, 30 دن کی بات کر رہا ہوں, گارنٹیڈ بول رہا ہوں, آپ کی لائف جو ہے نا بالکل بدل جائے گی. کیوں؟ آپ کو راستے نظر آنے لگ جائیں گے. اور کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ نظر آنے لگ جائے گا, جس میں آپ کو ترقی تو ملے گی, آپ کو بھرپور ترقی ملے گی, آپ جو چاہتے ہو, جس مقام کو چاہتے ہو وہ بھی حاصل ہوگا. لیکن آپ کہو گے وہ تو محنت کر کے بھی حاصل ہوتا ہے. محنت تو کرنی پڑے گی آپ کو, محنت تو اب بھی کرنی ہے, لیکن فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بیماریوں سے بچو گے, وہ پیسہ پاک ہوگا, حلال طریقوں سے کمایا ہوا ہوگا, حرام طریقہ اس میں شامل نہیں ہوگا, حرام کا ایک لقمہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا. کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی, کوئی ڈپریشن آپ کو نہیں ہوگا, کوئی اسٹریس میں نہیں جاؤ گے آپ, کیونکہ آپ اللہ رب العزت سے مدد طلب کر رہے ہو. اب آپ نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا, آپ اللہ کی کتاب کھول کر پڑھ رہے ہو.
تو آپ سوچو ذرا، سمجھو اس بات کو کہ اللہ رب العزت ہمیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن اگر آپ صرف یہ سوچ لو کہ میری محنت کی وجہ سے میں ترقی کر جاؤں گا، خالی محنت شامل ہے میری اور میں نے سب کچھ کیا ہے، تو غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم نے ایسے سے بندے دیکھے جو بہت ترقی پر ہونے کے باوجود نیچے آ کر گر گئے، یا بہت ترقی پر بہت پیسہ کما لیا، بہت نام کما لیا، بہت شہرت بھی کما لی انہوں نے، لیکن وہ بیمار ہو گئے، ذہنی مریض بن گئے۔ جس طرح مہینے کا لوگوں کے گھر میں گروسری آتی ہے، راشن آتی ہے، یہ راشن وغیرہ جس طرح آتا ہے، اس طرح ہی میڈیکل سے، ان کی فارمیسی سے میڈیسنز آ رہی ہوتی ہیں، ان کی دوائیں آ رہی ہیں ان کی۔ یقین نہ آئے تو اپنے گھروں میں جھانک لیجئے، میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، میرا گریبان پکڑ لیجئے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العزت سے مشورہ کر کے چلتے ہیں، اگر ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، اے اللہ میں بہت چھوٹا ہوں، میں خاک ہوں، میں مٹی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے تو بہت بڑا ہے، میری غلطی ہے، میں اسی وجہ سے آج اس حالت میں ہوں، معافی مانگو اللہ سے۔ قرآن پڑھنا شروع کرو، کھولو قرآن مجید، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، کوئی نہ ہو تمہارے قریب، اور قرآن مجید کھول کر پڑھنا شروع کر دو۔ ایک ترجمہ بھی پڑھتے جاؤ، آیت پڑھتے جاؤ، ترجمہ پڑھتے جاؤ۔ اس کے بعد آپ جب دیکھنا آپ کی روح کو جھنجھوڑ دیا جائے گا اندر سے، آپ کے آنسو نکل کر آپ کے چہرے پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یار کاش میں پہلے سمجھ لیتا ان باتوں کو، میری کامیابی، میری ترقی اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو وہ صحیح فرما رہا ہے۔ مجھے کیوں نہیں معلوم تھا؟ میں کہاں گھومتا، میں فضول میں انٹینشن ہوں، میں پھنسا رہا، مجھے ایسا لگا سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں۔ نہ، میں کچھ نہیں کر رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو اپنی نظر میں ہیرو مان لیا، میں نے سوچ لیا سب کچھ تو میں ہی کر رہا ہوں، میری محنت شامل، میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں ترقی کر رہا ہوں۔ لیکن یار آج میری ایج جو ہے 35 سال ہے، 35 سال کی عمر میں، ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، 35 سال کی عمر میں مجھے یہ بھی بیماری ہو گئی، شوگر بھی ہو گیا، ڈائبٹیز وغیرہ شوگر ہو گیا، اور اس کے علاوہ مجھے ذہنی اذیت، اسٹریس میں رہتا ہوں، اس کی ٹیبلٹس لے رہا ہوں، ڈپریشن کی ٹیبلٹس لے رہا ہوں، کوئی اور خطرناک بیماریاں لگ رہی ہیں، آگے کچھ نہیں پتا کہ کتنی بیماریاں مجھے گھیر لیں گی۔ یار میں نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو تباہ کر دیا، اپنے آپ کو خود سے ہی تباہ کر دیا میں نے۔ کاش میں پہلے پڑھ لیتا۔ یہ کاش کا الفاظ جو ہے یہ زبان پر نہ آنے دو، آج ہی ابھی سے قرآن مجید کھول کر پڑھو، اور اپنی ترقی 1 سال بعد خود دیکھ لینا کہاں پر کھڑے ہوگے۔ آپ کو ہزاروں کروڑوں بزنس آئیڈیاز مل جاتے ہیں، آپ کو سیدھا راستہ مل رہا ہوتا ہے، آپ کو گرنے سے سنبھلنے کا راستہ مل رہا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ کر پڑھو گے، آپ کو پتہ چلے گا مجھے کب اور کیسے ترقی حاصل ہونی ہے، میں کس طرح سے کیا کروں گا، مجھے اللہ پاک اور مزید ترقی عطا فرمائے گا، یہ سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا میرا مال کیسے پاک ہو رہا ہے، میرا پیسہ کیسے پاک ہو رہا ہے، کہ میرے پیسے پر اور کن لوگوں کا حق ہے، یہ سب کچھ قرآن مجید آپ کو سکھائے گا۔ تو اس لیے اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھیے، قرآن مجید کو کھول کر پڑھیے۔ اگر میری بات آپ کو اچھی لگی ہو، دل کو چھو گئی ہو، تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، اور جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے دین کے کام میں حصہ ڈالنا چاہتے تو دیے گئے نمبر پر آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے ایزی پیسہ یا دوسرے جو اکاؤنٹس ہیں ان میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ اس نمبر پر واٹس اپ کریں گے، آپ کو انشاءاللہ ہماری ٹیم کا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ آپ سے فوراً کانٹیکٹ کر کے آپ سے بات کر لے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، ہمیں خوب ترقی عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.